یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو تم خود جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ جہنم کہتے کسے ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہنم کی تفسیر کی جاتی ہے کہ جہنم کی آگ وہ آگ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلا کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ، یعنی اللہ کی آگ وہ ہے جو بھڑکنے والی ہے، اللہ کی آگ وہ ہے جو جلانے والی ہے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے اور بھڑکا دیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ وہ آگ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سال تک بھڑکایا، یہاں تک کہ جہنم کی آگ بالکل لال ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سال زیادہ اور بھڑکایا، یعنی اللہ نے 1000 سال مزید اور بھڑکایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ جہنم کی آگ بالکل سفید ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ وہ ہے کہ اللہ 1000 سال تک بھڑکا رہا ہے، وہ جہنم کی آگ لال ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سال تک اور بھڑکایا، یہاں تک کہ جہنم کی آگ بالکل سفید ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سال تک اور بھڑکایا حتی اسودت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ جہنم کی آگ کالی ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا سودا، وہ جہنم کی آگ بھی بالکل کالی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ تو وہ جہنم کی آگ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر بھڑکا کر کے رکھا ہے کہ دنیا کے آگ سے وہ 69 درجے زیادہ جلانے والی ہے۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم اس جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اپنے اولاد کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ذرا دیکھا جائے ماحول کیا ہے، آج ہم جہنم کے آگ سے بچنے کی کتنی کوشش کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے دلوں کے اندر جہنم کے آگ کا ڈر نہیں ہے، جہنم کے آگ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ نے جہنم کے آگ کو بھڑکا کر کے رکھا ہے، اور یاد رکھو ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تیرا رب تو جہاں کہیں بھی گناہ کرے گا اللہ تمہیں پکڑ لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جہنم کے آگ سے بچو، جہنم کے آگ سے اپنے اولاد کو بچاؤ۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ سے تم خود کو بچ لو، اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچیں کہ وہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی، وہ جہنم کی آگ کتنی دردناک ہوگی، وہ جہنم کی آگ کس قدر جلانے والی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم کے آگ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ارے جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، اگر اللہ اس آگ میں ناک کے سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر چھید کر دے پھر زمین کے اوپر کوئی ہریالی باقی نہ رہے گی، زمین ہریالی اگانے کے قابل نہ رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہم جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک دنیا میں چلنے والوں اور گناہ کے طرف جانے والوں، رات کے اندھیروں میں گناہ کرنے والوں، دن کے جو ہے کہ اجالے میں چھپ کر کے گناہ کرنے والوں، یاد رکھو تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، قدرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور جس راستے پر چل کر کے تو گناہ کرتا ہے، کیا تو نے سوچا اللہ نے ایک راستہ اور بنا رکھا ہے، اس راستے کا نام پل صراط ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جسے پل صراط سے گزرنا نہ ہوگا۔ ارے اے دنیا کے راستے پر چل کر کے گناہوں میں جو ہے کہ گناہ کرنے والوں اور گناہ کے طرف جانے والوں، یاد رکھو تمہیں پل صراط
سے بھی گزرنا ہے، وہ پل صراط جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے ادق من الشعر، بال کے بال سے زیادہ بھی باریک ہے، وہ اعد من السیف، اور ترجے کی تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس کے اوپر سے چلنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نیچے جہنم کی آگ دہکتی ہوگی، نیچے جہنم کی آگ بھڑکتی ہوگی، او جہنم کی آگ جو اللہ سے کہتی ہے مجرم ہو تو لا مجھے دے دے، میرے بھوک کو مٹا دے، وہ جہنم کی آگ نیچے جلتی ہوگی۔ جب یہ جو ہے کہ آئے کریمہ حضرت جبریل امین لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس نازل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ ایک راوی لکھتا ہے جب اللہ کے نبی نے یہ سنا کہ پل صراط سے میری امت کو گزرنا ہے، پل صراط کو میرے امت کو پار کرنا ہے، اس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑکتی ہوگی، اللہ کے نبی آنسو بہانے لگے، اللہ کے نبی رونے لگے۔ ایک راوی تو یہ لکھتا ہے جناب مصطفیٰ عشاء کی نماز ادا کر کے جب سجدے میں جاتے ہیں، ایک پہر سجدے میں نہ رہے مصطفیٰ، 2-4 گھنٹے سجدے میں مصطفیٰ نہ رہے، وہ راوی لکھتا ہے مصطفیٰ جان رحمت فجر کے وقت جب اپنی پیشانی کو سجدے سے اٹھاتے ہیں، وہ راوی لکھتا ہے مصطفیٰ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی، آقا کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ جب اس حدیث پر بریلی کے امام احمد رضا خان اچھے رضا کی نظر پڑتی ہے، پکار کے کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نے دریا بہا دیے ہیں۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رو کر کے اللہ اکبر آنسو کے دریا بہاتے، صرف اس لیے کہ امت کو جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے اسے پار کرنا ہے۔ لیکن آج امتی چھپ چھپ کر کے گناہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تمہیں اس جہنم کی آگ سے کون بچائے گا؟ اگر دنیا میں آپ گناہ میں ملوث رہیں گے، اگر دنیا میں چوری کریں گے، اگر دنیا میں زنا دوہکی کریں گے، اگر دنیا میں بلاತ್ಕಾರ کریں گے، اگر دنیا میں شراب پیئیں گے، پھر کون آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور دنیا میں بلاತ್ಕಾರ کرنے والا کل جہنم میں جھونکا جائے گا، کل جہنم کی آگ میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے مدد مانگیں گے، ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، ہر ایک نبی مدد کرنے سے انکار کرے گا۔ اس وقت مصطفیٰ کہیں گے انا لہا، گنہگاروں آؤ میرے پاس۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت سچویشن یہ ہوگی، حالات یہ ہوگی کہ ایک ندا آئے گی کہ جتنے بلاکاری ہے وہ سب کے سب کنارے ہو جائے، جتنے زانی ہے وہ سب کے سب کنارے ہو جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں سارے بلاکاری جب کنارے ہو جائیں گے، اللہ ان کی شکلوں کو بگاڑ دے گا، اللہ یا تو ان کے چہرے کو بندر کا بنا دے گا یا پھر زانی کے چہرے کو اللہ سور کا چہرہ بنا دے گا۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیے، دنیا میں بلاತ್ಕಾರ کرنے والوں اندازہ لگاؤ، اللہ کل چہرے کو بگاڑے گا، یا تو سور کا بنائے گا یا تو بندر کا بنائے گا۔ کون ہے جو ہمارے رب سے بات کر لے، تکلم کر لے؟ کون ہے جو پروردگار اعلیٰ سے سوال و جواب کر لے؟ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے گزارش ہے آپ سے کہ آپ گناہوں سے محفوظ رہو، آپ گناہوں سے بچو، آپ کی راتیں پاک ہو، آپ کی جو ہے کہ دن کے جو وقت ہے وہ اچھے کاموں میں گزرے۔ یاد رکھے اس جہنم کی آگ سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ اس جہنم کی آگ کو بجھانا چاہتے ہو، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے
ہو تو جناب رسول اللہ کے عشق کو اپنے سینے میں بسا لو. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں بٹھا لو. عاشق مصطفیٰ بن جاؤ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق بن جاؤ. یاد رکھو یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کو کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اگر آپ مصطفیٰ کے امتی ہیں, گناہوں پر ندامت کر لیں, توبہ کر لیں, مصطفیٰ کا عاشق بن جائیں, پھر یاد رکھیں مصطفیٰ جان رحمت آپ کو اپنے کملی میں چھپا لیں گے. ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی, ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی. وہ کیا ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, وہ کیا ملے گا جسے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے دامن میں چھپا لیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے, اگر مجرم تصور میں بھی اس کی چوکھٹ پکڑ کر کے اور بریلی کے تاجدار کا عقیدہ لے کر کے یہ کہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, تو مصطفیٰ اسے اپنے دامن رحمت میں لے لیں گے. آئے ہم آپ کو بتائیں دربار مصطفیٰ میں اپنوں کو کیا کہنا. اپنے تو اتنا لوٹے, اپنے تو اتنا پائے, اپنے تو اتنا سیراب ہوئے کہ ابوبکر صداقت کے پیکر بن گئے, عمر عدالت کے پیکر بن گئے, مولائے کائنات شجاعت کے پیکر بن گئے, حضرت عثمان غنی سخاوت کے پیکر بن گئے, اور امام پاک امام حسین شہادت کے پیکر بن گئے. اور ایسی شہادت کی گردن کٹنے کے بعد بھی زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی, تب کوئی شاعر لکھا زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا, لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا, اور گھبرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ, نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیزے پہ جب سر بولتا رہا. اپنوں کا کیا کہنا. اپنوں کو تو مصطفیٰ نے اتنا عطا کر دیا, اتنا دے دیا کہ اگر مصطفیٰ نے مدینے کو جنت بنایا تو اس کا نواسہ اجمیر میں جنت کا دروازہ بنا. اپنوں کو اتنا دے دیا جسے دنیا کہتی ہے مولائے کائنات, تین دن تک بھوکا رہتے تھے. علماء شاہد ہے, تین دن تک بھوکا رہتے تھے. فقر کا عالم یہ تھا کہ تین دن تک منہ میں کوئی لقمہ نہیں آتا تھا, اور غنی کا عالم یہ تھا, لٹانے کا عالم یہ تھا, سخاوت یہ تھی کہ منہ میں کوئی لقمہ نہیں, یہ فقر ہے. اور سخاوت یہ ہے جس سے ولایت کا جبہ ملے گا پہلے علی کے پاس آئے, پہلے علی کے پاس آئے گا, علی کے ہاتھوں سے ولایت کا جبہ عطا کیا جائے گا. فقر کا عالم یہ ہے کہ تین دن تک منہ میں کوئی لقمہ نہیں, اور سخاوت کا عالم یہ ہے کہ عبد القادر کو غوث اعظم بنا رہے ہیں, غوث اعظم بغداد دے رہے ہیں. سخاوت کا عالم یہ ہے کہ خواجہ پاک کو ہندوستان عطا کر رہے ہیں. ہر ولی کے ولایت کے سرٹیفکیٹ پر دستخط علی کی ہوتی ہے, جب تک علی کے پاس جائے گا نہیں ولایت کی مہر لگے گی نہیں. علی ولایت تقسیم کرنے والا ہے. علی کو کتنا مل گیا. ایک نقطہ دیتا ہوں, دیکھتا ہوں ہمارے اسٹیج والے کتنا سمجھتے, آپ بھی سمجھیں. علی کی شان, علی کی بات آ گئی تو قصیدہ پڑھ ہی دیتا ہوں. مصطفیٰ ہجرت کے لیے نکلے ہیں, ابو بکر کے دروازے گئے, ابو بکر کو ساتھ لیا, علی کو بستر پر سلا دیا. علی بستر پر سو رہے ہیں, مصطفیٰ ابو بکر کے ساتھ جا رہے ہیں. دروازے پر دشمن گردن کاٹ دینے. توجہ چاہوں گا, زمانہ دیکھ رہا تھا کہ اندر علی ہے باہر جوان ہے, اندر علی ہے باہر تلوار ہے, اندر علی ہے باہر مشکلیں ہیں,
لیکن حقیقت کی نظر سے دیکھو بریلی کے تاجدار کی نظر ہاں سے ہاں ہاں توجہ چاہوں گا. ہائے 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 زمانہ دیکھ رہا ہے باہر جوان ہے باہر تلوار ہے باہر مشکلیں ہیں لیکن بریلی کا تاجدار کہتا ہے اے باہر نوجوان دیکھنے والوں ذرا یہ بھی تو دیکھو لا فتح الا علی جوان کوئی نہیں ہے سوائے علی کے. باہر تلوار دیکھنے والوں یہ بھی تو دیکھو لا سیف الا ذوالفقار تلوار کسی کی نہیں ہے لیکن تلوار علی کی ہے. ارے باہر مشکل دیکھنے والوں یہ بھی تو دیکھو باہر مشکل ہے تو اندر مشکل کشا سو رہا. ہائے ہائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ 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 کیا بات ہے کیا تو اپنے جو لوٹ کر کے لے کر کے گئے ہائے 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 اپنوں کو جو مصطفیٰ نے دیا اس کی کوئی حد نہیں ہے. غیر بھی آیا تو خالی نہیں ہے. ایک یہودیہ ہے جس کا نام زنیرہ ہے. وہ یہودی کی کنیز ہے خادمہ ہے دل میں حق کی تلاش ہے. ایک دن پتا چلا کہ محمد ہے جو یہاں ہاتھ پکڑتے ہیں اور قدرت سے ملا دیتے ہیں. پہنچ گئی رات کے وقت کلمہ پڑھ کر کے آ گئی لیکن مصطفیٰ کا چہرہ مولانا نقیب اہل سنت مصطفیٰ کا چہرہ ارے مصطفیٰ کا چہرہ کیا ہے. وہ بریلی کا تاجدار پکار کے کہتا ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. میرے مصطفیٰ کو اگر کوئی تلوار لے کر کے قتل کرنے گیا تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عمر گئے تلوار لے کر کاٹ دیں گے کلمہ پڑھ کر واپس. کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی طرح کسی کا چہرہ ہی نہیں آپ کے کردار کی طرح کسی کا کردار ہی نہیں ہے آپ کی گفتار کی طرح کسی کا گفتار ہی نہیں ہے. اے مصطفیٰ دامن اسلام میں ہمیں جو ہے کہ سموہ لے ہمیں سمایوجت کر لے اور ہمیں آپ سے کردار بھی سیکھنا ہے ہمیں آپ سے گفتار بھی سیکھنا ہے ہمیں آپ سے رفتار بھی سیکھنا ہے. مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد عمر ایک مرتبہ رو کر کے کہہ رہے تھے میں خطاب کا بیٹا ہوں وہی نا جو 5 اونٹ کو ایک لائن میں کھڑا نہیں کر پا رہا تھا. جب سے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گیا خدا کی قسم 24 لاکھ مربع میل کی حکومت اکیلے سنبھال لیتا. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا. کیا بات ہے. وہ لاسٹ بار زنیرہ تھی کلمہ پڑھ لی. اب زبان پر مصطفیٰ کا نام آ گیا. یہودی نے سن لیا بہت مارا. بجہل کو بلایا اس سے بھی بہت مروایا. بجہل اتنا کٹر دشمن تھا اسلام کا اس نے 2 سریا گرم کیا اور زنیرہ کے آنکھوں میں ڈال دیا. آنکھیں پھوڑ دیا بازار میں لا کے رکھ دیا. کہا اگر تیرے محمد سچے ہیں تو بلا لے آنکھ واپس کرا لے. زنیرہ نے دل ہی دل میں مصطفیٰ کو پکارا. زنیرہ دل ہی دل میں مصطفیٰ کو پکارتی یا رسول اللہ میری مدد کیجئے یا رسول اللہ میری حاجت روائی فرمائیے. زنیرہ نے دل سے کہا مصطفیٰ نے سن لیا. آج لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ سنتے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں ارے سنانے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. بریلی کا تاجدار کہتا ہے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو کوئی ہو جو آہ کرے دل سے. مصطفیٰ گئے. زنیرہ نے خوشبو محسوس کی. عرض کی یا رسول اللہ دشمن اسلام نے آنکھ پھوڑی ہے اور کہا ہے کہ اگر تیرے محمد میں طاقت ہے تو آنکھ واپس لا دے. مصطفیٰ نے اپنے تھوک مبارک کو نکالا اور زنیرہ کی آنکھوں میں لگا دیا. زنیرہ کے آنکھوں میں لگنا کیا تھا کہ آنکھ کی روشنی واپس آ گئی. مصطفیٰ کی سطح کو دیکھ کر کے اچھے رضا سچے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا پکار کے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا. دنیا کہتی ہے مصطفیٰ ہماری طرح ہے بڑے بھائی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ تمہیں مبارک ہو. اولاد غوث اعظم نے جس شعر پر اپنی تقریر ختم کی ہے میں بھی اسی پہ ختم کر رہا ہوں.
दुनिया कहती है मुस्तफा मेरी तरह है, मैं कहता हूं वो तुम्हारा अकीदा तुम्हें मुबारक हो, हमारा अकीदा तो साफ है, पर इमाम अहमद रजा खां का साथ है, उन्हीं का दिया हुआ कलाम है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। या रसूल अल्लाह तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद जहन्नम की आग से बचो और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। हमें और आपके चाहिए कि हम अपने बच्चों की इस्लाह करें और उन्हें बताएं जहन्नम क्या है, दोज़ख क्या है, हमें उससे कैसे बचना है, किस अंदाज से बचना है। यह कुरान का पैगाम है। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। फूल चुनी की इशाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।